تو میرے عزیزو، آپ کے سامنے جمعے کی فضائل گزارشات عرض کر دیں۔ مزید ایک دو باتیں بھی سماعت فرما لیجئے کہ انسان کو چاہیے کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے واسطے اول وقت میں جامع مسجد کی طرف رخ کر لے اور جمعے کے دن کی تیاری، جمعے کی نماز کی تیاری جمعرات سے شروع کر دے۔ مطلب جمعرات کے دن اپنی مونچھیں وغیرہ تراش لے، ناخن وغیرہ تراش لے اور کپڑے وغیرہ استری وغیرہ کروا کر صاف ستھرا سوٹ تیار کر کے رکھ لے، اور پھر جمعے کی نماز سے پہلے یعنی جو پہلی اذان ہے اس سے پہلے مسجد پہنچنے کی کوشش کر لی جائے، کہ تاکہ مسجد میں پہنچ کے پہلی اذان ہو جائے، اذان کے فوراً بعد صلاۃ التسبیح پڑھی جائے۔ اذان کے فوراً بعد صلاۃ التسبیح کے ساتھ ساتھ سورہ کہف کا اہتمام ہو۔ نبی علیہ السلام نے بشارت سنائی کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اللہ پاک دجال کے فتنے سے اسے محفوظ فرمائیں گے۔ اسی طرح جمعے کے لیے جب مسجد میں پہنچیں تو اول صف میں دائیں طرف بیٹھنے کا اہتمام ہو، لیکن اگر تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے اور لوگ مسجد میں آ چکے ہیں تو پھر آ کر لوگوں کے کندھوں کو، گردنوں کو پھلانگتے ہوئے پھاندتے ہوئے آگے آنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، بلکہ جہاں جگہ مل جائے وہیں پر بیٹھ جایا جائے تاکہ یکسوئی میں، توجہ میں خلل بھی نہ پڑ جائے اور لوگوں کو جسمانی تکلیف بھی نہ ہو جائے۔ اور لوگوں کے کندھوں کو اوپر سے پھلانگتے ہوئے آگے آنے سے لوگوں کی بے ادبی بھی ہوتی ہے، اور مسلمان بھائی کا ادب، احترام یہ ضروری چیز ہے۔ اس لیے جہاں موقع مل جائے وہاں بیٹھا جائے اور اول وقت میں آنا چاہیے۔ بڑی بشارتیں اللہ کے نبی نے سنائی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے لیے اول وقت میں جامع مسجد پہنچتا ہے تو پہلے آنے والے کے نامہ اعمال میں فرشتے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ فرمایا کہ جامع مسجد کے گیٹ کے پاس فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ آنے والوں کا نام لکھتے ہیں، نمبر لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ اول وقت میں آیا، اونٹ خرچہ صدقہ کیا، دوسرے وقت پہ آئے گا گائے بیل صدقہ کیا، تیسرے وقت پہ آیا دوسرا جانور، کرتے کرتے فرمایا آخر میں آنے والے کے نامہ اعمال میں انڈا جتنا صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب امام نماز سے پہلے جو عربی خطبہ ہوتا ہے یہ شروع کرتے ہیں تو دروازے پہ کھڑے فرشتے بھی صحیفہ اور نامہ اعمال بند کر کے امام صاحب کا خطبہ سننا شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والے کا نام نہیں لکھا جاتا۔ اب خود سوچ لو میرے عزیزو کہ میں اور آپ مسجد بھی پہنچیں، جمعہ بھی پڑھیں، سردی میں گرمی میں مسجد پہنچیں، لیکن ہمارا نام نامہ اعمال میں نہ لکھا جائے، ہمارے حق میں کوئی ثواب، فرض تو ادا ہو گیا، جمعے کا فریضہ ادا ہو گیا، لیکن جو اضافی ثواب ہے، جو پروفٹ ہے اور جو بونس ہے وہ اگر نہ مل جائے تو کتنا نقصان ہے۔ اور پھر جو بات میں نے پہلے عرض کی کہ صفوں کو پھلانگنا نہیں چاہیے، لوگوں گردنوں کو نہیں پھلانگنا چاہیے، جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، رئیس المفسرین، حبر هذه الامہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پہلی صف کو چھوڑ کر دوسری صف میں اس لیے کھڑا ہو جائے کہ اس کے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلی صف والوں سے دگنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ پہلی صف میں اس لیے، اگر پہلے آئے تو پہلی صف میں بیٹھیں گے، شروع میں آئے ہیں پہلی صف میں بیٹھیں گے، یا آسانی سے لوگوں کے گردن پھلانگنے کے بغیر اگر آگے پہلی صف میں جگہ خالی تو پہلی صف میں بیٹھا جائے۔ لیکن اگر لوگ بیٹھے ہیں اور درمیان سے گزرتے ہوئے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف سے بچانے کے لیے وہ دوسری تیسری صف میں بیٹھ جاتے ہیں، تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ پہلی صف والوں سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا جو لوگوں کو تکلیف سے بچاتا ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے اوقات کا اہتمام، وقت کا اہتمام، اور پھر جمعرات سے جمعے کی تیاری شروع کر دی جائے، جمعرات سے جمعے کی تیاری شروع کر دی جائے۔ جمعرات کے دن ناخن تراشیں، مونچھیں تراشیں اور بدن کی صفائی کی، اور اسی طرح کپڑے وغیرہ استری کر دیے اور کپڑے وغیرہ کی یعنی تیار کر دیے،
پھر اس طرح دوسری جو ضروریات ہیں بدن کی صفائی کی، وہ ضروریات اگر جمعرات کے دن پوری کر دیں تو بہت ساری بشارتوں کی اللہ جل شانہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں خوشخبری سنائی ہے۔ کوشش کی جائے کہ وقت پہ جمعہ اور پھر سورہ کہف کا اہتمام ہو، اور بشارتیں جو ہیں ان بشارتوں کو یقین کے ساتھ پورا اور حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی، ایک لمحہ ایسا ہے کہ اس گھڑی، اس لمحے میں مومن مسلمان جو دعا کریں گے وہ دعا اللہ پاک ضرور بالضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب اس کا وقت کون سا ہے؟ اوقات مختلف علماء کرام نے ذکر فرمایا ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جب امام دو خطبوں کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں تو یہ وقت ہے دعا کی قبولیت کا۔ اور بعض رات نے فرمایا عصر کے بعد، مغرب سے پہلے پہلے کا وقت ہے، تو عصر کے بعد بھی مسجد میں بیٹھا جائے، کثرت سے درود پاک پڑھا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مومن مسلمان عصر کی نماز پڑھے اور پڑھنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے پہلے 80 مرتبہ یہ درود پڑھے تو اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دعا مختصر ہے، یاد کرنے میں بھی کوئی دشواری نہیں، پڑھنے میں بھی کوئی دشواری نہیں، زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ وہ درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بہت مختصر ہے، دیکھا نا آپ نے کتنا مختصر ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ بھی آہستہ آہستہ میرے سے دہرا لیجئے تاکہ جو حضرات مسبوق ہیں ان کی نماز میں خلل بھی نہ پڑ جائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دیکھا نا آپ نے کتنا مختصر ہے اور کتنے پرلطف الفاظ ہیں۔ تو 80 مرتبہ پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 5 6 7 8 10 منٹ لگیں گے، اطمینان سے پڑھ لیں، توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، خیالوں میں گم ہو کے کہ میرے نبی علیہ السلام کے سامنے میرا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من صلی علی عند قبری سمعتہ، جو میرے روضے کے پاس آ کے درود پڑھے گا میں خود سن لیتا ہوں۔ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، اور جو دور دراز کسی جگہ سے درود بھیجے گا مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ تو حضور کے سامنے میرا اور آپ کا تذکرہ ہو رہا ہو، کتنی خوش قسمتی ہوگی۔ ایک منسٹر، ایک عام عہدیدار کے سامنے ہمارا تذکرہ ہوتا ہے، یا کوئی عہدیدار کہیں آ جاتا ہے، ہم ان کے سامنے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں۔ اور پی ایم کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو اس ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں کہ جی پی ایم کی گاڑی کے ساتھ میں کھڑا ہوں، وزیر اعظم کی مجلس میں بیٹھا ہوں، کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو کائنات کے سردار، اللہ کے بعد کائنات کے سردار سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں میرا اور آپ کا تذکرہ ہو رہا ہو تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ اہتمام کریں گے نا ساتھی انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ جزائے خیر دے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق